ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان گرامی، سامعین محترم، ناظرین اکرام، میرے بچے اور بچیوں، بیٹے اور بیٹیوں، بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیر اشرف حجازی یوٹیوب چینل۔ برائے مہربانی اگر آپ نے اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ اللہ آپ کا بھلا کرے، خوش رکھے، سلامتی بخشے۔ آج کا جو سوال ہے وہ جناب محترم محمد بشیر صاحب، چک نمبر 157 WB تھنگی کے نزدیک ضلع بہاری میں ہے، انہوں نے ارسال فرمایا ہے۔ اور سوال ان کا یہ ہے کہ قرآن پاک میں آخری رکوع سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں تو اللہ ارشاد فرماتا ہے صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، رنگ تو صرف اللہ کا رنگ ہے، اور کس کا رنگ اللہ کے رنگ سے بہتر ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے بشیر صاحب کا کہ اس کا مطلب، اس کا مفہوم کیا ہے۔ تو اگر سیاق و سباق سے دیکھا جائے اس کا مفہوم ہے آگے ایک لفظ عبادت، آبادہ یا بدون، ابدیت، ان رنگ ابدیت، اس کے بارے میں بعد میں عرض کروں گا۔ پہلے ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ لفظ رنگ جو ہے اس کا فطرت سے بڑا گہرا تعلق ہے، فطرت سے بڑا گہرا تعلق ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل خلق اللہ، اللہ کی فطرت جس کو سامنے رکھ کر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی فطرت بنائی ہے، اللہ کی فطرت کا کوئی بدل نہیں سکتا ہے۔ یہ جو آیات ہیں، ایک تو ان کا جو مفہوم ہے وہ رنگ ابدیت ہے، رنگ توحید ہے، اور دوسرا جو ہے ایک اور پہلو بھی ہے، فطرت میں بکھرے ہوئے رنگ، اور ہمیں فطرت میں غور کی، فکر کی، تدبر کی، تفکر کی مالک دعوت دے رہا ہے۔ اللہ انسان کو کیوں کہہ رہا ہے کہ میرے رنگوں سے بہتر کوئی رنگ نہیں ہے، کسی اور کا رنگ اس رنگ سے بہتر نہیں ہے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ اس لیے فرما رہا ہے کہ سائنسی نقطہ نظر سے ان دونوں آیات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو ہمیں اللہ کے رنگ سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے، فطرت کے بہت سارے پہلوؤں کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بے رنگی ہے، وہ بے رنگی پانی کی ہے، بے رنگی پانی کی بے رنگی ہے، جس جگہ چاہو، جس رنگ میں چاہو۔ اب دیکھو ایک بے رنگ سے لا متناہی رنگ پیدا کر دیے، یہ اللہ کے رنگ ہے۔ انار میں گیا پانی وہی ہے، رنگ اختیار کر لیا سرخ، تربوز میں گیا تو اور رنگ اختیار کر لیا، آم میں گیا تو اور رنگ اختیار کر لیا، گلاب میں گیا تو اور رنگ اختیار کر لیا، گل داودو میں گیا تو اور رنگ اختیار کر لیا، گل نسترن میں گیا تو اور رنگ اختیار کر لیا، یعنی لؤلؤ میں پہنچا تو اور رنگ اختیار کر لیا، موتی میں پہنچا تو اور رنگ اختیار کر لیا، پتوں میں پہنچا تو اور رنگ اختیار کر لیا، ذائقوں میں پہنچا تو مختلف ذائقے اختیار کر لیے۔ پھلوں کا رنگ اور ہے، پتوں کا رنگ اور ہے، ٹہنیوں کا رنگ اور ہے، شگوفوں کا رنگ اور ہے، پھولوں کا رنگ اور ہے۔ پھر پھولوں کے رنگوں میں بھی کروڑ ہا رنگ ہیں، ہزار ہا رنگ ہیں، ارب ہا رنگ ہیں، ہر کہکشاؤں کے نکلنے والی کتنی کہکشائیں ہیں، ان کے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ یعنی جانوروں کے 87 لاکھ سے زیادہ قسمیں ہیں، 87 لاکھ سے زیادہ قسمیں ہیں، آپ دیکھ لو ان کے رنگ کتنے ہوں گے۔ پرندوں کی 10,000 سے زیادہ اقسام اب تک انسان ڈسکور کر چکا ہے، ان کے اپنے اپنے رنگ ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق 20 لاکھ اقسام تک سمندر کی قسمیں ہیں، اس میں رہنے والی جانوروں کی قسمیں ہیں، رہنے والے مچھلیوں کی قسمیں ہیں، حشرات کی قسمیں ہیں۔
اور کئی ایسی ہیں جو ابھی تک دریافت نہیں ہوئی۔ صرف مچھلیوں کی 3,330 اقسام ہیں ابھی تک جس کا اندازہ لگایا گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، اللہ کے رنگ ہیں، پراسرار رنگ۔ اب 20% ابھی تک انسان حاصل کر چکا ہے، 80% رنگوں کی دنیا بھی باقی ہے۔ روشنی کے 7 رنگ لیجئے، ان کا اپنا اپنا اثر ہے، اپنا اپنا مزاج ہے، اپنی اپنی شعاعیں ان کی جو نکلتی ہیں ان کے اثرات انسانی باڈی پر پڑتے ہیں۔ پھر ہر سیارے سے، ہر ستارے سے شعاعیں نکلتی ہیں۔ یہ ایکس ریز ہیں، ان کا علیحدہ رنگ ہے۔ الفا ہیں، علیحدہ اثرات ہیں۔ بیٹا علیحدہ اثرات ہیں۔ گیما علیحدہ اثرات ہیں۔ نباتات کو دیکھ لیں، یہ دنیا 60,000 سے زیادہ قسم کے درختوں پر مشتمل ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ الغرض یہ ہماری دنیا اور ہماری زمین ہر طرح کے رنگوں سے اللہ نے بھر دی ہے۔ جب ہم اس دنیا کے علاوہ اس کائنات کے رنگوں پر غور و فکر کرتے ہیں تو ہمیں مختلف عناصر کے پہلوؤں سے سمجھنا پڑتا ہے۔ سائنسدانوں نے دوری جدول ترتیب دیا جو کہ تمام دریافت ہونے والے کیمیائی عناصر کو ان کے ایٹمی نمبر، مرکز میں پروٹون کی تعداد کے لحاظ سے ترتیب دے کر ٹیبل بنا دیا، جو 118 تک جا پہنچے ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ یہ عناصر کبھی قدرتی طور پر بھی وجود رکھتے تھے، لیکن اب کئی نہیں پائے جاتے۔ ان سب عناصر کے الیکٹرانک کنفیگریشن اور کیمیائی خصوصیات ہیں جن دھاتوں اور غیر دھاتوں کے رنگ ان کے خاص میں بنیادی اور اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس کائنات میں 100 ارب سے زیادہ کہکشائیں ہیں بیٹا میرا بچہ، جی ہاں، اور ہر کہکشاں کا اپنا رنگ ہے، اپنے عناصر اپنے خاص ہیں۔ ان کہکشاؤں میں اربوں ستارے، سیارے، ان کے اپنے رنگ، اپنی فضا اور اپنے ماحول ہیں۔ صبغۃ اللہ، دیکھو اللہ کے رنگ۔ انسان کے لیے ان سب معلومات کا مقصد صرف اور صرف اللہ کا رنگ جو کہ فطرت میں بکھرا ہوا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس میں غور و خوض کرنا ہے، اس سے پھر استفادہ کرنا ہے، فائدہ حاصل کرنا ہے۔ بڑی سے بڑی ٹیکسٹائل انڈسٹری اور فیشن انڈسٹری ان فطرت کے رنگوں سے باہر نہیں جا سکتی، بلکہ ان سب انڈسٹریز کی تخلیقی صلاحیتیں ہمیشہ فطرت کے بکھرے ہوئے رنگوں کی محتاج رہتی ہے۔ قرآن عظیم کتاب ہے، زبردست کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، کائنات کے ہر چیز میں موجود ہے۔ فطرت نے سوچ سمجھ کر نت نئی مشینوں تخلیق کرنے کا ہمیں دماغ دے دیا، خواہ وہ ہوائے ہو یا بحری جہاز ہوں، روبوٹس ہوں، یا ان مشینوں کے نت نئے پیچیدہ انجینئر ہوں، یا انسان فطرت سے ہٹا نہیں، وہاں اس کا ناکامیوں کا سبب شروع ہوا نہیں۔ فطرت سے ہٹنا ناکامی ہے، فطرت سے ہٹنا یہ انسانیت سے ہٹنا ہے۔ جتنی کہ انسانی عادات اور صحت یا فطرت کے قوانین کے خلاف جاتی ہے تو نت نئی بیماریوں کا انہیں سامنا کرنا پڑتا ہے، یہ صبغۃ اللہ فمن احسن من اللہ صبغہ، یہ اس کی تشریح ہو رہی ہے۔ فطرت کو سمجھیں، دین کی سمجھ آتی ہے، دین کو سمجھیں، فطرت کی سمجھ آتی ہے۔ انسان کی اپنی بنائی ہوئی تخلیق اور تخلیقی صلاحیتوں پر بھی گہرا اثر رکھتی ہے۔ انسان کی ہر ایجاد کے لیے ایک مشعل راہ بھی ہے۔ جب بھی انسان غیر فطری طریقوں سے گنجائش پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے لیے مصائب کا انبار لگانا شروع کر دیتا ہے، نتیجتاً اسے واپس فطرت کی ہی طرف لوٹنا پڑتا ہے۔ سچ کہا اللہ نے، لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق فطرت میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو اب یہ دیکھ کر کتنے رنگ ہیں، ایک بے رنگی سے کائناتی رنگ پھیلے ہوئے ہیں، اربوں خربوں لامحدود رنگ ہیں، اور اللہ کہتا ہے ان رنگوں سے بہتر رنگ تو لے کے آؤ، تم رنگ تو تخلیق کرو، تم بیسک تو تخلیق کرو، تم مادہ تو تخلیق کرو، مادے سے چیزیں تو بنا سکتے ہو، مادہ تخلیق نہیں کر سکتے۔ ہاں جی، رنگوں سے اور رنگ تو بنا سکتے ہو، مگر بے رنگی تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ تو میں نے سارے رنگ بکھیر دیے ہیں۔ آج کا یہ ٹاپک ہے، یہ مختصراً صرف اسی پر ہے کہ اللہ کہتا ہے صبغۃ اللہ، یہ سارے رنگ اللہ کے ہیں اور یہ سارے قرآن پاک میں موجود ہیں۔ تحقیق ہم نے کرنا ہے،
بیٹا کوئی چیز نئی نہیں ہے، ڈھونڈ نکالنے کا نام نیا ہوتا ہے۔ آج یہ ڈھونڈیں، مل کے ڈھونڈیں، میں بھی ڈھونڈوں، آپ بھی ڈھونڈیں، ہم سب ڈھونڈیں، ہم مل کے ڈھونڈیں۔ اب یہ جھگڑے فساد جو یوٹیوب پہ چلے ہوئے ہیں، علماء کے، مولویوں کے، پیروں کے، ان سے جان چھڑائیے اور فطرت کی طرف آئیے، قرآن کی طرف آئیے۔ امام الانبیاء، امام کائنات ہیں، معلم کائنات ہیں، استاد کائنات ہیں۔ آپ کو سب علم ہے جو قرآن میں ہے، اور جو قرآن میں ہے کائنات میں ہے، جو کائنات میں وہ قلب رسول میں ہے، اور جو قلب رسول میں وہ کائنات میں ہے۔ تو یہ ناممکن ہے، امپاسبل ہے کہ جو ان کے قلب میں ہے ان کو علم نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو وہ فیض حاصل کریں یار جو انہوں نے دیا ہے، وہ علم حاصل کریں جو انہوں نے دیا ہے۔ یہ مناظرے، مباحثے، مجادلے یہ ان کا دیا ہوا علم نہیں ہے، وہ انبیاء کا کام ہے جی، وہ اولو العزم انبیاء کا کام ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی اور یہی رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن راستہ صراط مستقیم کا، رسول اکرم معلم صراط مستقیم کے، نبی پاک استاد صراط مستقیم کے، جی کائنات صراط مستقیم پہ چل رہی ہے۔ آئیے میں اور صاحب مل کر اس فقیر کا آپ ساتھ دیں، میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں، باہم مشورے سے ہم چلتے ہیں۔ نمبر دیا گیا ہے، چینل نمبر بھی دیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس کو سبسکرائب کریں اور اس خادم کے ساتھ مشورہ کریں، میں آپ سے مشورہ کروں، تاکہ صراط مستقیم پر چل کر ہم قرآن کے رازوں کو پائیں، کتاب کے رازوں کو پائیں، کتاب کے اسرار کو پائیں اور صراط مستقیم پر چلیں۔ عمل کے بغیر علم کی بات کرنا ذہنی عیاشی ہے۔ جس شخص کے جبین میں تہجد کے 2 رکعتوں کے سجدے 1.5 گھنٹے میں نہیں ہوتے ہیں، 2 رکعتیں، وہ کیا سمجھے گا کہ راز کائنات کیا ہے، مقام محمود سے فیض قاضی کیسے آتا ہے؟ تو یہ مختصر سا تعارف صبغۃ اللہ کا میں نے عرض کر دیا ہے۔ اس کا دوسرا ٹاپک انشاءاللہ دوسرے حصے میں عرض کیا جائے گا۔ یہ پہلا حصہ ہے۔ اللہ خوش رکھے، سلامتی بخشے، آپ کے گھروں پر، آپ کے جانوں پر، آپ کے نفوس پر رحمتیں نازل ہوں، عقائد پر، نظریات پر، اعمال پر، سجدے قبول، قیام قبول، روح قبول۔ یہ جوہر کائنات حضور کی محبت ہے، بس پیدا کر لیں تو رنگوں کی سمجھ بھی آ جائے گی، رنگ والے کی سمجھ بھی آ جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔